بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ انڈو پیسفک یعنی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے مختلف ذرائع جو کہ امریکہ اختیار کر رہا ہے، جس میں امریکہ نے ایک اتحاد جس میں کہ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں، وہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس خطے میں تائیوان ایک ایسا جزیرہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس پہ کہ چائنا کی نظر ہے۔ چائنا اس کو ملانا چاہتا ہے ساتھ۔ تائیوان اکنامیکلی سٹرونگ ہے اور انڈسٹریلی اچھا ویل ڈیولپڈ کنٹری ہے، لیکن اس کا جو واسطہ ہے وہ چائنا کے سامنے اگر ہم دیکھیں، مقابلہ کریں تو وہ بہت کمزور ہے۔ لیکن آج دن تک وہ امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ چائنا نہ صرف اس کو کلیم کرتا ہے بلکہ یہاں پہ تائیوان اسٹریٹ ایک تنگ رستہ ہے جس میں سے کہ چائنیز نیوی کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کی ٹریڈ ساری اس علاقے میں سے گزر کے بحر ہند میں آتی ہے۔ ملاکا اسٹریٹ کا علاقہ ہے جو کہ جہاں باٹل نیکس ہیں، اور امریکہ نے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں۔ اس میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تائیوان کی بھی ایک اہمیت سامنے آ گئی، اس وجہ سے کہ چائنا انکریج فیل کرتا ہے کہ وہ تائیوان پہ اس وقت پہ قبضہ کر لے۔ غالباً وہ اس کو ایک موقع سمجھتا ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں امریکہ نے اپنے طور پہ تھوڑا اپنا پوسچر بدلا، اور ایک وقت تھا کہ وہ دنیا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا تھا، یا اس کی پرائمیسی تھی جو کہ ڈومینیٹ کر کے رکھتا تھا، لیکن اب وہ ڈیٹرنس کے ذریعے یعنی اپنے ایک خوف کریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی سپریمیسی قائم رکھنی چاہتا ہے۔ اور اس کا اظہار پہلی دفعہ انہوں نے جب 2018 میں اور پھر بعد میں اس کو ریویو کر کے 2022 میں یہ انہوں نے اپنے نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کا پیپر جب ایشو کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اب چائنا کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کمپیٹیٹر نمبر 1 ہے، اور اسی سے ہی ان کو تھریٹ ہے۔ چنانچہ یہ چائنا کو کنٹین کرنے کا جو سلسلہ وہ یہی کہ ایک اس کو ایک لحاظ سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کی جائے تاکہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے۔ اس میں تائیوان کے بارے میں جو اسیسمنٹ تھی، یعنی اسی اسٹریٹجی پیپر میں وہ اسیس کیا گیا کہ اس وقت کے اوپر چائنا کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ تائیوان کو جب چاہے قبضہ کر لے، اور قبل اس کے کہ یہ جو انہوں نے کوارڈ وغیرہ بنائی ہے یا امریکہ کی فورس اس پہ کو ریئیکٹ کر سکے، وہ فگر آؤٹ کرے یا اس کا پوسچر نظر آئے کہ چائنا اس سے ڈٹر ہو، اس سے پہلے چائنا قبضہ کر لے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ تائیوان ایک بہت چھوٹا جزیرہ ہے، اور ملٹریلی وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی آرمی کا یا اتنی بڑی نیوی کا مقابلہ کر سکے۔ اب یہاں پہ اہمیت بہت ہے اس جگہ کی، جس کی وجہ سے امریکہ کنسرنڈ ہے، اور اس میں انڈو پیسفک جو ہے یہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس وقت اس چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے اندر۔ چائنا کی جو بہت جلدی تیزی سے بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، وہ ساری اس کا انحصار بنیادی طور پہ تیل کی اس درآمد پہ ہے جو کہ وہ انڈین اوشن سائڈ سے وہ درآمد کرتے ہیں، اور وہ ملاکا اسٹریٹ میں سے گزر کے آتا ہے۔ یہ وہ تنگ رستہ ہے، اگر یہ یہاں پہ اس کی تیل کی ترسیل روک دی جائے تو اس کی چائنا کی تقریباً 80% جو تیل کی ترسیل ہے وہ یہاں سے رک جائے گی، یعنی 239 ملین میٹرک ٹنز وہ یہاں سے سالانہ تیل منگوا رہا ہے، اور اگر وہ رک جائے تو چائنا کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی اکانومی کو سسٹین کر سکے۔ یہ وہ امریکی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ سارا مڈل ایسٹ پھر اس کے ساتھ چائنا کی ٹریڈ وغیرہ کوئی 39% جو چائنا کی ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ بھی اسی علاقے میں، اسی ریجن میں سے گزرتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کا امپیکٹ خاصا واضح ہے۔ اب ساؤتھ چائنا سی جو کہ انڈو پیسفک میں بہت ہی انارمسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سگنیفیکنٹ ہے، اس کا ایک تعلق ہے ساؤتھ چائنا کا سی کا، یہاں پہ وہ سب کے لیے اہم ہے۔ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے لیے اہم ہے، اس میں امریکہ ہو، جاپان ہو، کوریا ہو،
آسٹریلیا یا آسین اسٹیٹس ہیں یہاں پہ، ان کے لیے یہ سب ملک جو ہیں ان کے لیے ٹریڈ کے نقطہ نگاہ سے، اور پھر بہت سارے اور عوامل ہیں جن کی نقطہ نگاہ سے یہ جگہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً سالانہ جو ٹریڈ ہے اس کی ویلیو 3.37 ٹریلین کی ٹریڈ یہاں سے عالمی تجارت جو ہے وہ یہاں پہ اس میں سے گزرتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تجارتی رستہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سی بیڈ میں کہا جاتا ہے کہ بے پناہ تیل اور گیس وغیرہ کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ مختلف سٹیک ہولڈرز کو پتہ ہے۔ چائنا نے بھی سروے کیے ہوں گے، امریکہ نے بھی سروے کیے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو انرجی رچ ساؤتھ چائنا سی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ بعض جزیروں وغیرہ پہ کسی پہ جاپان اپنا دعویٰ کرتا ہے، اور کسی پہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں سے کوئی جیسے فلپین وغیرہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ سو یہ ایک پرابلم ہے یہاں پہ۔ یہ کوئی 1970 سے یہ ایشوز چل رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ پرابلم چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ان سارے حالات میں چونکہ امریکہ اپنی ڈومیننس رکھنا چاہتا ہے، چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سب سے پہلا نقطہ اسے نظر آتا ہے کہ چائنا سب سے پہلے اگر ہاتھ صاف کرے گا تو وہ تائیوان پہ کرے گا، کیونکہ تائیوان ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مین لینڈ کا حصہ ہے، اور انہوں نے کبھی بھی تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ نہیں مانا۔ اور پھر امریکہ نے جب بھی چائنا سے مذاکرات وغیرہ کی، اس میں تسلیم کر لیا تھا کہ ہم ون چائنا پالیسی مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو وہ تائیوان کو امریکہ کا حصہ، چائنا کا حصہ مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تائیوان کو چائنا کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تائیوان اگر خود اپنے طور پہ شامل ہونا چاہے چائنا میں، یعنی والنٹریلی، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ چائنا طاقت کے ذریعے اس کو ساتھ ملا لے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ تائیوان کو ویپنز وغیرہ بیچتے رہتے ہیں۔ اب امریکہ نے تائیوان کے ساتھ فارملی کوئی دفاعی معاہدہ نہیں کیا ہوا جس کی روح سے یہ کہا جا سکے کہ وہ اس دفاعی معاہدے کے تحت چائنا کی جنگ کی شکل میں، یا چائنا جب حملہ کرے تو امریکہ آ کے اس کا دفاع کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن 1979 میں ایک ان کا معاہدہ ہوا جس میں کہ تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے وہ اس کی پروویژنز وغیرہ جو ہیں وہ طے کی گئیں، اور اس میں یہی طے ہوا تھا کہ تائیوان کی کیپیبلٹیز، ملٹری کیپیبلٹیز اتنی بڑھا دی جائیں گی، یا اتنی بڑھا کے ہمیشہ رکھے گا امریکہ، جس سے وہ اپنا بھرپور دفاع کر سکے۔ چنانچہ امریکہ کی جو اسٹریٹجک پوسچرنگ ہے یہاں پہ، وہ چائنا کنٹینمنٹ کے نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو وہ خود بخود ایک امریکہ کی، یعنی اس کی فورسز کی پریزنس، کوارڈ کی فورسز کی پریزنس جو ہے وہ تائیوان کو ایک لحاظ سے دفاعی معاملات میں مدد بھی کرتی ہے، کہ اس کے دفاع کے لیے ایک طرح سے اس کا کچھ رول بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ابھی جو جاپنیز میڈیا نے بعض چیزیں بتائی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی تائیوان کو بہت زیادہ ہتھیار سپلائی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے تجربے سے انہوں نے دیکھا کہ جس طرح روس ایک سپر پاور ہے اور وہ یوکرین کے اوپر حملہ آور ہے، تو یوکرین آج دن تک اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفینسو ویپن سسٹمز، اسیمیٹرکل کیپیبلٹی ان کی ایسی بڑھائی امریکہ نے اور نیٹو نے اور مغربی دنیا نے، جس سے ابھی تک وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور اس میں روس کا نقصان بھی کافی ہوا ہے۔ یہاں بھی پالیسی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی اسیمیٹرک کیپیبلٹی تائیوان کی بڑھا دی جائے، جس میں کہ تائیوان اپنے آپ کو خود دفاع کر سکے کسی حد تک۔ اب چائنیز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ جو خواب دیکھ رہا ہے یہ ایسے ہی ایک سہانا خواب ہے۔ ان کے خیال کے مطابق جو جی چاہے امریکی کر لیں، تائیوان کی کیپیبلٹی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہو سکتی جس طرح کہ چائنا کی ہے۔ چائنا اس وقت یعنی سمندر میں سب سے زیادہ تھریٹ تو ساؤتھ چائنا سی میں ہی ہے، پیسیفک اوشن میں، لہٰذا چائنیز نے اس وقت نئے ایئر کرافٹ کیریئر اپنے وہاں پہ فیلڈ کیے ہیں۔ انہوں نے نیوی کو بہت بڑھایا، کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ تقریباً
ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی چائنا کی ہو، نہیں تو کم از کم دوسرے نمبر کی تو ہوگی امریکہ کے بعد۔ سو اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جیسے مرضی ہتھیار دینا چاہتے ہیں تائیوان کو دے دیں، ہم پھر بھی تائیوان کو جب چاہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بیکار ہے کہ آپ چائنا کے مقابلے میں تائیوان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ بھی اس معاملے میں بالکل ہتھیار یوں نہیں پھینکنا چاہتا، وہ لگے ہوئے ہیں تائیوان کو بلڈ کرنے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی پالیسی کے ذریعے آج دن تک چائنا نے حملہ نہیں کیا تائیوان پہ، اور یہ پالیسی اسی طرح قائم رہی ہے کہ وہ امریکہ کے ہتھیار دیے ہوئے یا امریکہ نے جو کچھ بھی ان کو کیپیبلٹی دی ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انہوں نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کر کے رکھی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چائنا کا جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، وہ امریکہ کے قریب آتے جا رہے ہیں، سو نیچرلی تائیوان کے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ تائیوانیز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی ہم سے کمائی کرتے ہیں بلا وجہ، ہمیں ہتھیار بیچ کے تو پیسہ کماتے ہیں۔ اب ایک ڈیلیگیشن تائیوان کا امریکہ گیا ہوا ہے، وہ جا کے وہاں پہ تو مذاکرات وغیرہ کر رہے ہیں کہ کس قسم کے ہتھیار وغیرہ، لیکن امریکہ بنیادی طور پہ ان کو ڈیفینسو کیپیبلٹی، یوکرین ٹائپ جو ڈیفینسو کیپیبلٹی جو یوکرین کو بعد میں سپلائی کر رہے ہیں، ان کو پہلے سے ہی دے کے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ امریکہ کی سوچ یہ ہے کہ یہ ویپنز جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں اور ایسے لیتھل ویپن دے دیے جائیں جو کہ چائنا کی ایئر فورس کو بہت نقصان پہنچا سکیں، چائناز کے شپس کو نقصان پہنچا، چنانچہ وہ ان کو اینٹی شپ میزائلز اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل وغیرہ، ڈیفینسو سسٹم، ارلی وارننگ ڈیفینسو سسٹم، یہ سب کچھ ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ٹاپ آف دی لائن ان کو اکوپمنٹ نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے پاس F-35 ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ جو اس وقت دنیا کا سب سے ماڈرن ایئر کرافٹ ہے وہ نہیں دے رہے۔ تائیوان کے پاس اس وقت F-16 ہیں، F-16V ہے جو کہ پرانے ہتھیار ہیں، پرانے جہاز ہیں جو کہ اب چائنا نے ان سے بہتر ایئر کرافٹ وغیرہ بنا لیے ہیں، اور ڈر اس بات کا ہے کہ اگر امریکہ F-35 وغیرہ اس طرح کے ایئر کرافٹ دینا شروع کرے تو پھر چائنا ہو سکتا ہے کہ جلدی حملہ کر دے تائیوان پہ، یہ سوچ کے کہ امریکہ نے ان کو کل کو یہ نہ ہو کہ ایسے ہتھیار دے کے اتنا طاقتور کر دے کہ وہ چائنا کے لیے اس کو کیپچر کرنا، قبضہ کرنا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ جب بھی امریکہ کبھی کوئی ہتھیار دیتا ہے تائیوان کو تو چائنا اس پہ احتجاج کرتا ہے، چائنا منع کرتا ہے، چائنا کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم تائیوان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ سو اس وجہ سے یہ ہوتا یہی رہا ہے کہ امریکہ ریلکٹنٹ رہا ہے کہ ان کو بہت موسٹ ماڈرن ویپنز نہیں دیتا رہا، جس کی وجہ سے تائیوانیز اس بات کو کم از کم پسند نہیں کرتے کہ امریکہ خود تو اپنے دفاع کے لیے یا نیٹو کو بہت ماڈرن قسم کے ویپنز دے، اور جہاں چائنا کے سامنے تائیوان کو کھڑا کیا ہوا ہے وہاں ان کو کچھ ایسے ویپنز نہ ملیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب چائنا بھی اس میں بھی صبر کا دامن وہ چھوڑتا جا رہا ہے۔ یوکرین کو دیکھ کے ان کو بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک موٹیویشن ہوئی ہے کہ قبل اس کے کہ اسی طرح یوکرین کی طرح تائیوان تیار ہو جائے، وہ اب اس معاملے میں ایکشن کرنا چاہتے ہیں۔ اس اسنا میں چونکہ امریکہ ہتھیار بیچتا ہے، تائیوان سے خریدتا ہے، تو تائیوان کو پھر ایک آپ کہہ دیجئے کہ چونکہ مفت میں تو مل نہیں رہے تو وہ بھی یوں ویلکم نہیں کرتے، ان کو بھی ایک چوائس بنانی پڑتی ہے، وہ بھی اپنی دیکھ بھال کر کے اپنے سسٹم، اپنے دفاع کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ لیکن چائنا کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پہ اگر وہ اس جزیرے کو پکڑنا چاہیں تو وہ کیپچر کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اوور ویلمنگ ملٹری پرٹیکولرلی نیول اینڈ ایئر کیپیبلٹی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر بہت نقصان بھی ہو تو تب بھی ہم جب تک اس پہ قبضہ کر نہیں لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ان حالات میں ایک ایسی فضا پیدا ہو رہی ہے جہاں تھوڑی بد اعتمادی کی فضا آپ کہہ لیجیے تائیوان اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ امریکہ 100% اس کے دفاع کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ یہاں پہ جو امریکہ نے افغانستان میں کیا ہے یا اس سے پہلے وہ ویتنام وغیرہ میں کر چکے تھے،
اس کا بھی ایک امپیکٹ موجود ہے. لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز تازہ ہے کہ امریکہ جب جنگ سے اکتاتا ہے تو پھر اپنے اتحادیوں کو چھوڑ کے اس مصیبت میں اس جہنم میں ان کو پھینک کے تو خود غائب ہو جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ بڑی حد تک محتاط ہیں تائیوان وغیرہ کہ اس قسم کی مشکل میں نہ پھنس جائیں. اب ان حالات میں جہاں تک میری سوچ کہتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ تائیوان چائنا کے ساتھ کچھ مذاکرات کر کے سسٹم طے کر لے کہ جہاں ون چائنا لیکن ٹو سسٹم پالیسی، جس طرح انہوں نے ہانگ کانگ کے ساتھ کیا تھا، یا اس طرح کا کچھ کرے. کیونکہ ملٹریلی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں لگتا ہے کہ تائیوان چائنا کے سامنے قطعاً ٹھہر نہیں سکتا. اور امریکہ باوجود اس کے کہ اس نے کوڈ وغیرہ بنا لی اور چائنا کنٹینمنٹ پالیسی اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ امریکہ بھی شاید اس کو پوری طرح کنٹین نہ کر سکے. اس سارے سیناریو میں پاکستان کا سی پیک فگر آؤٹ کرتا ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ تیل کی ترسیلات جو چائنا کو جاتی ہیں وہ بڑے محفوظ اور زمینی رستے کے ذریعے پاکستان کے ذریعے جا سکتی ہیں، ایران کے ذریعے جا سکتی ہیں، اگر امریکہ چائنا کو چوک کرنے کے لیے ملاکا اسٹریٹ کو بند کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان بھی ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے. لیکن اسی تناظر میں پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے، کیونکہ وہ چائنا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور پاکستان اگر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جس سے امریکہ کی اپنی اسٹریٹجی ختم ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کارآمد نہیں رہتی، تو پھر وہ پاکستان پہ کس قسم کا دباؤ لائے گا، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا. اور اسی کے اوپر پاکستان میں بھی ہمیں اپنی پالیسی سازی کرنی ہوگی، خاص طور پہ فارن پالیسی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.